والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے نر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے زہراء بدعۃ نورہ سبطاء سر و سرورہ زہراء و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے زہراء و عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک بار محبت سے درود اسلام الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ کی حمد و ثنا نبی معظم شافع روز جزا معصوم آمینہ حامی بے کساں لاجپال آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بابرکت ذات اقدس پر لا تعداد کروڑوں درود و سلام کے بعد آج اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے زندگی میں دوبارہ ماہ صیام کا دوسرا جمعۃ المبارک عطا فرمایا جیسے ہم نے پچھلے جمعہ شریف کو پڑھا کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی آمد ہوتی مصطفیٰ کریم صحابہ میں بیٹھ کے فرماتے صحابہ اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی کرم والی ہے فضل والی ہے جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے فرمایا اس ماہ مقدس کا پہلے 10 دن شہر اولہ رحمت اللہ کی رحمت کے ہیں سارے کہو ایسے بولیں گے تو میں بات کر پاؤں گا فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ درمیان والے جو 10 دن ہیں اب جو شروع ہو چکے ہیں یہ بخشش کا پروانہ چاہیے جسے چاہیے وہ سبحان اللہ کہے یہ سبحان اللہ جتنی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے فضل ہو رہا ہے کرم ہو رہا ہے اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ جو آخری 10 دن ہوں گے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی پچھلا جمعہ ہم نے اسی طرح تھوڑا سا صوم کو پڑھا کہ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا ٹھہر جانا وہ اخلاق ذمیمہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں ان سے رک جانا نہ صرف کھانا پینا چھوڑنا روزہ ہے یعنی سحری کے وقت کھانا کھا کے سارا دن نہ کھانا مغرب افطار کے وقت کھانا کھانا اس کا نام آپ اور ہم مل کے یہ روزہ ہے بالکل ٹھیک ہے کھانا پینا ترک کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ معاملات جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں جنہیں اللہ پسند
جو حرام ہیں، مکروہات ہیں، اور جس میں شک ہے، قباحت ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو وہ سارے معاملات چھوڑ کے اپنے اندر کو پاک کرے تاکہ تتقون کی لسٹ میں آ جائے۔ میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، میں کوئی پیغام دے کے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ عید والے دن خوشی کا دن ہوگا کس کے لیے؟ جو اس پروسیس سے گزر کے پاس ہو جائے۔ جو فیل ہو جائے اسے کیسی خوشی ہے؟ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ عید اس کی ہے جس نے پورا مہینہ پوری توجہ کے ساتھ، گیان کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہر معاملے کو غور کے ساتھ دیکھا، اور پورا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، پھر اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے وہ معاملات کو ترک کیا جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، جو اس طرح رمضان کو گزارتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میری بات فالو کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو، جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مردیہ زکیہ عالمہ قاریہ فاضلہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ہم نے پچھلے جمعہ بات کی تھی۔ اس جمعہ ان کی اماں سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا دن ہے آج۔ پھر چند دن بعد وہ جنگ بدر کا معاملہ ہے۔ میرے دوست نے کہا شاہ صاحب دونوں گفتگو کر دیں، وقت بڑا کم ہے، اتنا سماعت ضرور کریں کہ یہ جو بدر کا دن ہے یہ اسے اہل علم نے فرمایا یہ حق اور باطل کا دن ہے۔ حق حق ہو گیا، باطل باطل رہ گیا، سچ سچ ہو گیا۔ کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے۔ تو اسلام کا پرچم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ جتنی مرضی قوتیں پیدا ہوتی رہیں، جتنے مرضی نمرود پیدا ہوتے رہیں، جتنے مرضی فرعون پیدا ہوتے رہیں، اسلام کو آنچ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کا پرچم بلند کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، مولا حسین کی ذات ہے۔ جو حسین کا مرید ہے سبحان اللہ کہے ذرا۔ جس کا پرچم حسین بلند کریں اسے اسلام کہتے ہیں۔ تو صحابہ جس کے لیے دن رات کوشاں رہیں اسے اسلام کہتے ہیں۔ اور جنگ بدر کے بارے میں اگر میں باقاعدہ ایز اے تحقیق ریسرچ میں مکمل ڈیٹیل کو بیان کروں نا تو وقت کم ہے، بس چیدہ چیدہ گفتگو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی یہ جو جنگ ہے اس میں صحابہ کرام کا کیا کردار رہا، اس میں نبی معظم نے کیا معاملات میں صحابہ کو تلقین فرمائی۔ جب مکہ شریف سے مدینہ رسول اللہ کا قافلہ، مکے والوں نے ظلم کی، بربریت کی، تشدد کی، زحمت کی، معاملات میں مداخلت کی، اخیر کر دی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، اے محبوب مکے والوں کو چھوڑ کے ان کی طرف چلیں جو آپ کی راہیں پلکیں بچھا کے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ مدینے والے، مدینہ المنورہ۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، آمین چا کہیں ذرا۔ اللہ اسی ماہ رمضان میں لے جائے، اونچا آمین کہہ لیں ذرا۔ تو مدینے والے راہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی سواری جا رہی ہے، رستے میں ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ کمال یار ہے جو یار کے ساتھ ہے۔ ہم علی علی کریں گے، ڈٹ کے کریں گے۔ ہم عمر فاروق کی بات کریں گے، ڈٹ کے کریں گے۔ ہم حسین پاک کا ذکر کریں گے، شہید کربلا کی بات کریں گے، ڈٹ کے کریں گے۔ ہم عمر فاروق صحابہ کی بات کریں گے، ڈٹ کے کریں گے۔ ہمیں کسی مولوی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ جب نبی صحابہ کی بات کرتے تو ایسے لگتا صحابہ جیسا کوئی نہیں، جب علی کی بات کرتے تو لگتا علی جیسا کوئی نہیں۔
نہیں مزہ آیا جب حسین اور حسن کی بات کرتے. اب مصطفیٰ جب چلے گئے، اب وہاں پہ میرے آقا نے مدینہ میں ریاست مدینہ کا تصور پیش فرمایا. میرے آقا نے وہ فکر عطا فرمائی. میری آنکھ میں آنکھ ڈالیے گا تو بات آج دل میں اتر جائے گی. اگر دل میں اتر گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. جو نظام ہے نا، سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، ہمارے ملک کا نظام ہے، دیگر ممالک کا نظام ہے، ایک وہ نظام ہے جو انسان تشکیل کرتے ہیں. انسانوں کے تشکیل کیے ہوئے نظام میں کجی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے، جو نظام بندے بناتے ہیں نا، جو قانون ڈائیگنوز بندے کرتے ہیں، ان میں بندوں کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے. ان میں بندوں کی کوئی نہ کوئی یعنی ٹینشن اپنی ہوتی ہے، ان میں کوئی نہ کوئی ضرورت پوشیدہ ہوتی ہے. چونکہ بندوں نے بنایا، جو بندے نظام بنائیں ان میں نقص ہوتا ہے، تو جو اللہ نظام بنائے اسی کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں یونیورسٹی میں چونکہ پڑھاتا ہوں، وہاں پہ میں نے طلباء سے یہ بات کی ہے کہ یہ جو بھی ہے اس میں کمی نہ کوئی کوتاہی، کہیں نہ کہیں ٹینشن. لوگ کہتے ہیں کہ یورپ کا نظام بڑا اعلیٰ ہے، میں نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں کہ یورپ سے دنیا متاثر ہے، وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں پہ یعنی کہ کسی کی بد اخلاقی معاملات میں کسی کے ظلم، کسی کو یعنی رستے میں جاتے ہوئے زیادتی نہیں ہے، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ دو نمبری نہیں ہے. میں کہا میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، یہ وہی یورپ ہے. جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اسے کہتے ہیں انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آؤ، جبکہ اسلام کہتا ہے نانا یہ بوڑھے ہو گئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ. 14 سال ہو گئے کوئی بات نہیں بنی. ایک رات ماں کے لیے پانی لے کے کھڑے ہوئے، اللہ نے با یزید بستامی کر دیا ہے. اللہ نے جس نے ماں باپ کی قدر کی، اسلام ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے. آج آپ نوجوان ہیں، تگڑے ہیں، آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، سارا دن مزدوری کر کے ان کے منہ میں نوالے ڈالتے ہو. اسلام کہتا ہے جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اب تم ان کے منہ میں نوالے ڈالو. یار بولو تو صحیح. تو یہ ریاست مدینہ جو مصطفیٰ نے اسٹیبلش فرمائی اور فرمایا ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. جس کے پاس کثرت ہے مال کی وہ تھوڑا مال مہاجرین کو دے دے. میرے نبی نے یوں بازو پکڑ کے یوں بازو پکڑا، فرمایا تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. حضرت علی پاک کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا سب کو بھائی بانٹ دیے، میرے حصے میں کوئی نہیں آیا. نبی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو ایتھے بھی میرا ویر ہے، اگے بھی میرا ویر ہے. علی والا بولے نعرہ حیدری. سنی ہوتا ہی علی والا. وہ جڑا سنی بیٹھا اچھا بولے. یہ نام ہی ایسا ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. جس کے چہرے پہ علی کے نام سے 12 بج جائیں سمجھو کو اندر کا معاملہ خراب ہے. جس کے چہرے پہ علی کے نام پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھو اندر کا ایمان ٹھیک ہے، اندر کا معاملہ ٹھیک ہے. ہم جب بھی بات کریں گے صحابہ کی کریں گے، ساتھ مولا علی کی کریں گے. بولے ذرا ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. نہیں بولے سارے حیدری.
جاگ رہے ہو؟ اللہ کے حبیب نے اسٹیبلش فرمایا. اب حرم میں کیا ہوا؟ مکے میں دیکھیں نا، مسکرانا چاہیے علی کے نام پہ. مکے میں یہ ہوا کہ جو جاتا ہے مصطفیٰ کی زلف کا قیدی بن جاتا ہے، جو بھی گیا کلمہ گو ہو گیا. ابو جہل کو ٹینشن ہوئی، بڑے بڑے لمبڑداراں نو ٹینشن ہو جاندی جے چودھریاں نو کہ ایک ہی بن گیا. یہ تھوڑے سے گئے تھے، اب یہ تو پھیلتا جا رہا ہے. مصطفیٰ کا نظام رکتا نہیں، یہ پھیلتا ہے. انہوں نے یہ پروگرام بنایا، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اسلام کو اکھاڑنا ہے. معاذ اللہ، اسلام کا صفائے ہستی سے نام ختم کرنا ہے. یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، مکے کے پلیت کافر ہے. ادھر مصطفیٰ صحابہ کو قرآن سنا رہے ہیں. یہ ادھر سے قافلہ نکل رہا ہے، ادھر سے ابو سفیان کے قافلے نے پیغام پہنچایا، جلدی آؤ، ہو سکتا ہے مجھے رستے میں مدینے والے لوٹ لیں. وہ اور اشتعال انگیز ہوئے اور غصے میں آگ بگولا ہوئے. ابو جہل 1000 کم و بیش کافر، لوہے کی وردیاں، لوہے کے لباس، جنگی ہتھیار مکمل، ساتھ معاذ اللہ شراب، کئی اونٹ جو رستے میں ذبح ہوتے، کباب کھاتے، کباب، شباب، شراب، بے حیائی، اوریانی. ادھر سے یہ نکلے. ادھر مصطفیٰ کو خبر ہوئی مدینے پہ حملہ ہونے والا ہے. اسلام اور کفر کی میرے نوجوانوں، یہ ماہ سیام میں پہلی جنگ ہے. نبی مسجد میں ہیں، نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے مول نہیں دیا، نبیوں کا امام صحابہ سے پوچھ رہا ہے. جس گھر میں مشورہ نہیں وہ گھر بیکار ہو جاتے ہیں. کبھی نہ سوچو یہ چھوٹا بھائی ہے میں بڑا ہوں. نہیں، بڑا وہ نہیں ہوتا جو قد میں بڑا ہو، بڑا وہ نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہو. بڑا وہ ہوتا ہے جس کا جتنا حوصلہ بڑا ہو، جس میں جتنا صبر ہو. آپ نے جملے کی قدر نہیں کی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ جو خالی برتن ہے نا، یہ آواز دیتا ہے. جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اس کی آواز نہیں آتی. بزرگوں نے فرمایا جو جتنا اندر سے خالی ہے وہ مسجد میں بھی آ کے شور کرے گا، گڈی چ بوے گا تو شور کرے گا، رشتہ داروں میں بیٹھے گا تو بس یوں یوں کرے گا، پتہ نہیں کون آ گیا. تو جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا عاجزی میں بیٹھا ہوگا. اللہ ظرف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. سراہی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانے. جو گلاس ہے نا، گلاس وہ خالی ہے، جو جگ ہے وہ جام سے بھرا ہے. گلاس قریب ہوا، جگ تھوڑا سا جھکے گا تو اسے کچھ ملے گا. آپ چپ بیٹھے ہیں سارے. تو رسول اللہ مشورہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور ہم حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر، مال بھی حاضر. حضرت عمر بولے. پھر نبی فرماتے ہیں کوئی مشورہ دو، کیا کرنا ہے. مجھے دیکھیں سارے. پھر صحابہ نے کہا کیوں نہیں سرکار ہم حاضر ہیں. پھر حضور نے کہا. جب تیسری بار نبی نے کہا نا کیا کرنا ہے، مجھے دیکھو سارے. اب مہاجرین نہیں بولے بلکہ انصار بول کے کہنے لگتا ہے حضور چاہتے ہیں کہ انصار مدینہ کیوں نہیں بول رہے. انصار مدینہ بول کے کہتے ہیں سونا تسا حکم کرو، ہم موسیٰ کے امتیوں کی طرح نہیں کہ جب وقت یعنی کوئی جنگ آئے تو وہ کہتے ہیں آپ جاؤ یا تمہارا رب جائے.
مصطفیٰ ہم آپ کے غلام ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا نہ رہے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ آقا آپ صرف یوں انگلی کا اشارہ کریں، ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہیں۔ مصطفیٰ خوش ہوئے کہ میرے صحابہ آج دین کے لیے تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار۔ کاموں کی جامع مسجد حاضہ میں آنے والوں، یہ لشکر چلا، جیسے ہی یہ لشکر چلا، ادھر لشکر کے پاس ہتھیار ہیں، یہاں پہ لشکر خالی ہے، یوں ہاتھ دست بستہ۔ اب وہ لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لڑنے جا رہے ہو، ایسے تھوڑا لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کون کہہ رہے تھے؟ یہودی، مدینے کے عیسائی۔ کس پہ جا رہے ہو؟ تلوار بھی نہیں تھا کیا؟ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 6 وردیاں تھی، زرہیں، 8 تلواریں تھیں، 8 بندے کی ادھر 1000 کافر، سب کے پاس لوہے کی یونیفارم، سب کے پاس تلواریں، خنجر، برچھیاں، یہ خالی تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ بولو تے صحیح۔ آواز دے کے کہنے لگے لوگ، کیسے جاؤ گے؟ لڑو گے کیسے؟ لڑو گے؟ تمہارے پاس پسٹل نہیں ہے، پمپ ایکشن نہیں ہے، کلیشن کوپ نہیں ہے۔ آگے ان کے پاس کلیشن کوپ ہے، پمپ ایکشن ہے۔ اس دور کے ہتھیار کے نام لے رہا ہوں، اس دور میں تلوار تھا، نیزہ تھا، برچھی تھا۔ یہ آواز دے کے کہتے ہیں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے۔ انہوں نے کہا ہمیں برچھی شرچھی کا نہیں پتا، ہمیں پتا وہ جو ہے نا، وہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، دکھلا کے پھبن اور سنا کے سخن، مورا لوٹ لیا اقتن مندن۔ انہوں نے کہا وہ جو جا رہے ہیں نا، وہ اسی انہوں دے نال ہاں۔ ہمیں یہ نہیں کہ خنجر ہو تو بندہ مرے گا، ہمیں پتہ جن کے ساتھ محمد ہوں، جن کے ساتھ مصطفیٰ ہوں، جدے نال کملی والا ہوئے، اللہ دی قسم او دی کوئی کانڈ لا سکدا، اچھی بولو، او دی کوئی کانڈ لا سکدا، یہ چلے۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لشکر کا افسر ایک سادی سی کالی کملی وال۔ وقت کم ہے، وقت کم ہے۔ جیسے ہی بدر کے مقام سے تھوڑا سا پیچھے تھے، دھول اٹھتی نظر آئی، صحابہ رک گئے، یا رسول اللہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے۔ دیکھا تو 2 شہزادے، ایک 11 سال کا، ایک 12-13 سال کا، ایک حضرت معاذ، ایک حضرت معوذ۔ نبی سائیں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی بھرتی کر لیں۔ اور بھائی جی آج بھی بھرتی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میرا جملہ لے جاؤ، جنگ بدر میں حضرت معاذ اور معوذ کو بھرتی کیا، آج بھی مسلمان بھرتی ہونا چاہے مصطفیٰ کی فورس میں بھرتی ہو سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں کیسے ہو سکتے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ چلو نہیں کرتا جی، نہیں سارے نہیں نہ بول لینا جی، میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں، نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ آج بھی جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پہرے دار کھڑا ہے وہ محمد کا سپاہی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی حوالہ دو، میرے منیر کتاب کا نام ہے،
گولڈے کے شہنشاہ نے فرمایا جو بھی قیامت تک میرے نانا کی ناموس کے لیے کھڑا ہوگا، ختم نبوت کا پہرے دار ہوگا، اس کی پشت پہ نبیوں کے امام کا ہاتھ ہوگا۔ زمانہ دیکھے گا محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جدو جنازہ نکلے ہے نا، لوکاں کیا کو گل ہے، بولو تے صحیح، گل کوئی نہیں، گل ساری سرکار دی۔ سارے بولو گل ساری نہیں، بولے گل ساری۔ اللہ کی قسم سب کچھ ختم ہو جائے گا، محمد والے ختم نہیں ہوں گے۔ میری طرف دیکھو، اکبر بادشاہ پوری دنیا میں حکمرانی کی، بڑے بڑے بادشاہ آئے گزر گئے، ان کی قبروں پہ کتے چل رہے ہیں، ان کی قبروں پہ دیے نہیں چل رہے۔ جو محمد کی ناموس پہ پہرے دار ہو جائے، 900 سال گزر گئے، داتا علی حجویر کی قبر خوشبو سے بھری پڑی ہے۔ غازی علم دین شہید کا مزار آج بھی معطر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے یار سے وفا کی تے یار پھر کانڈ نہیں لگن دیندے۔ اقبال سے پوچھا، اقبال کی قبر سے آواز آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ جیسے ہی ان کو بلایا تو میرے آقا نے فرمایا تمہاری عمر کم ہے، تو ایک عرض کرنے لگا حضور میں بڑا ہوں اس سے، آپ فرماتے ہیں چل تم آ جا۔ ابو بکر جی آقا اس کو ہماری فورس میں لکھ لو۔ مصطفیٰ جسے اپنی فورس میں لکھ لیں، آپ چپ بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم سب محمد کے سپاہی ہیں، جو سپاہی ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ وہ دوسرا کہنے لگا حضور مجھے موقع دیں، یہ عمر میں بڑا ہے، ویسے میں طاقتور ہوں، کشتی کرائیں۔ بولو تے صحیح۔ سرکار نے فرمایا چلو کشتی کرو۔ ایتھے کاموں کی کشتی ہوئے، کوئی ایم این اے بلایا جاندہ ہے، کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی منسٹر ہے، کشتی ہوئی اتھے تے جنہ فیصلہ کرنا ہے مصطفیٰ۔ اب بولو تے صحیح۔ اب کہاں کشتیاں رہ گئی، اب کہاں وہ مرد رہ گئے، اب وہاں کہاں قوتیں رہ گئیں، نہ وہ خوراکیں ہیں، نہ وہ اقدار ہیں، نہ وہ اخلاقیات ہیں۔ میرے نوجوانوں میری بات اپنے دل پہ لے جاؤ، جو بندہ اپنی جوانی میں اپنی جوانی کو نہیں سنبھال سکا وہ مرد نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جوانی ایسے ہے جیسے تیز ندی کا پانی ہے، اب اس کو روکنا ہے، اس کو روکنا مردانگی ہے۔ کیسے رکے گا؟ یہاں لکھا ہے قرآن میں، آپ کہو میں پڑھوں۔ دیکھیں ایسے نہیں چاہیے تو میں آگے چلتا ہوں، ویسے جملہ آیا ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، ایسے نہیں، سینے کا زور لگا کے ذرا۔ اللہ مرد کون ہے؟ رجالن، رجالن کا معنی ہوتا ہے مرد۔ کیا معنی ہے؟ ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بڑا مرد ہے بھائی، ایک وہ ہے جسے اللہ کہتا ہے بڑا مرد ہے۔ یا اللہ کون؟ فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے اذان دی آواز سن کے جڑا سارا کچھ چھڑ کے مسیتے آوے او مرد ہے۔ جڑا نماز دے وقت آکھے نہیں میرے کو نہیں پڑھی جاندی، او ہن کیے او تساں سوچنا ہے، میں نہیں دسنا۔ مرد دا الٹ کیے او تساں سوچنا ہے، ناراض بھی نہیں ہونا۔ اللہ فرما رہا ہے مرد وہ ہے جو بڑے سے بڑے کاروبار کو چھوڑ کے اس کے حضور آ جائے، اللہ کی قدرت میں وہ مرد ہے۔ صدقے جاؤں جنگ کا ماحول ہے، مرد کشتی کر رہے ہیں، مصطفیٰ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس نے کان میں کہا چھوٹے نے بڑے کے، بھائیا تجھے مصطفیٰ نے چن لیا، تو ٹہ جا۔
تاکہ مجھے بھی بھرتی کر لیں. بولو اسے کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. تسا سمجھو تے میں سمجھاواں نا، ایک باری اچھا کہو ہاں ذرا. یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، آپ سے کسی نے پوچھا نا اپنے بیٹے کو کال کی، کہا یورپ میں گئے ہو نا؟ ہاں جی یورپ میں. آتے ہوئے ریڈیو لے آنا. ریڈیو کیا لے آنا؟ کیونکہ گاؤں میں ایک ہی ریڈیو ہوتا تھا، سارا گاؤں سنتا تھا آج کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے ریڈیو تو نہ بھیجا، ویسے بھیج سکتے تھے. آپ نے بیٹے کو فرمایا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. فرماتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا ہو گل سے کلام پیدا کر. نہیں آپ نہیں نہ سمجھے، آپ فرماتے ہیں نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یہ زمین کا رنگ لال نہیں، لیکن ادھے وچوں پھول لال کیوں نکلے ہے؟ پوچھ انو. فرماتے ہیں سکوت لالاؤ گل سے کلام پیدا کر. فرماتے ہیں بلے شاہ نے اس بات کو یوں لکھا، تسا کہنا ہے میں دس چھڑنا ہے. آپ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمان دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، اے نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو. آپ بلے شاہ نو بھی دسو اے کی بھی کیتی جاندے. یہ مصطفیٰ والے مرد ہیں. جو بے نمازی ہے اور اکڑ میں ہے کہ میں نے نہیں پڑھنی وہ اور ہے. یہ نمازیوں کی جماعت، وہ جیت گیا، وہ نیچے ہو گیا. نبی جانتے تھے کیا چل رہا ہے. اور بولو تے صحیح. نامی دے پیپر ہو رہے نے، اللہ انہوں کامیاب کرے. آمین چکو ذرا. اے پیپر جو لیندے نا ٹیچر نو پتا ہوندا ہے ایتھے اندر کی چل رہا ہے پیا، تے اوتھے مصطفیٰ ویندے ہن پہ کنا وچ کی چل رہا ہے پیا، لیکن مسکرا کے فرماندے نے معاذ بھی قبول ہے تے موعظ بھی قبول ہے. اے جدو ٹرے نے نا، بولو تے صحیح یار. ادھروں او پہنچ کے ادھروں اے پہنچ کے، ادھر مٹی تھی سخت ادھر سی ریت والی. سرکار پوچھتے نے کتھے ڈیرا لائیے؟ کہیں کیا حضور اوتھے؟ نبی فرمایا نہیں اوتھے نہیں ایتھے. صحابہ نہیں آکھیا کہ کیوں نہیں ایتھے. جدو ہی دعا کی تھی مصطفیٰ نے، رات کو بارش ہو گئی، او جگہ چیکنی تے تلکنی ہو گئی، ریت والی ٹھنڈی ہو گئی. اب ساری رات شراب چلی، حرام ہے. بندے پی کے آندے نے کوئی نہیں تھوڑی جی پیتی ہے. بھئی ایک چیز حرام ہے، ناراض تے نہیں ہو گئے؟ کئی بندے وچوں چپ کر گئے نے کدھر ٹر پے نے. بھئی ایک چیز منع ہے، حرام کی ہے. شراب حرام ہے، پھر کوئی کہے نہیں جی تھوڑی جی پیتی. ایسے ہی ہے جیسے پیشاب پیا آپ نے، تھوڑا جہا پیتا ہے. ناراض تے نہیں ہو گئے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. جب اللہ نے حرام کہی، مصطفیٰ نے حرام کہی، ہم کہتے ہیں جی تھوڑی جی پیتی. منع ہے. ادھر ابو جہل کی قوم شراب پی رہی ہے، کباب اور بے حیائی، اونٹ ذبح. یہاں پہ کھجور چوس کے روزہ رکھا جا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی کھجور، تاکہ سرگی بھی چوسنی ہے کھجور. 6 مہینے قحط ہوا تھا. کتنے مہینے؟ مختلف روایات ہیں لیکن یہ کم سے کم ہے. تو جب بھوک لگتی تھی نا، بھوک لگتی تھی تو حضرت یوسف کو دیکھ کے نا بندے رج جاتے تھے.
جو یوسف کو دیکھ کے رج جائیں وہ بھی ہیں تو جو محمد کو دیکھ کے رج رہے. اوئے جنہ ایک بار یوسف ویکھیا انہوں نے بھوک نہیں لگدی. جنہوں نے یوسف دیکھا وہ انگلیاں کاٹتے ہیں درد نہیں ہوتی, انگلیاں کٹتی ہیں درد نہیں ہوتی. جنہوں نے یوسف دیکھا انگلیاں کاٹیں درد نہیں ہوتی. جنہوں نے محمد دیکھا گردن کٹ جائے درد نہیں ہوتی. جنگ شروع ہونے والی ہے, آپ چپ بیٹھے ہیں. میں کیسے کروں گا؟ رات کا وقت ہے, ساری رات ابو جہل اس کے حواری پیتے رہے, کھاتے رہے, ناچتے رہے. ادھر ابو بکر ساری رات قرآن پڑھتے رہے, ساری رات مصطفیٰ روتے رہے. کتنواں روزہ؟ 13ویں روزے, 12ویں روزے نکل آئے تھے. 14واں, 15واں, 16ویں روزے کی رات آ گئی. صبح 17 رمضان ہے. ساری رات میرے آقا رو کے کہتے رہے. جو جملے ابن حشام نے لکھے وہ دل پہ لکھنے والے ہیں, دیگر مورخین محدثین نے بھی لکھا, لیکن ابن حشام نے کمال کر دیا. لکھتے ہیں حضور کہہ رہے تھے, میری طرف دیکھیں سارے, حضور کہہ رہے تھے یا اللہ یہ جو میرے غلام ہے نا یہ تھوڑے سے 313, کتنے؟ 313, ادھر thousands people, ہزار کا مجمع, ادھر نہتے وہ مسلح, ادھر روزے دار وہ کھاتے پیتے, ادھر چھوٹے چھوٹے بچے وہ عتبہ, شیبہ, ولید, وہ ادھر مصطفیٰ والے, ادھر ابو جہل والے. وہ اعلان کر رہا ہے, ادھر سے مصطفیٰ مولا علی کو فرما رہے ہیں آپ بھی اٹھیں, آپ بھی اعلان کریں. اس نے اعلان کیا, ابو جہل کے چیلے نے اعلان کر کے کہو ہمارے پاس عتبہ, شیبہ, ہمارے ساتھ عزا, ہمارے پاس لات, منات, ہمارے ساتھ ہبل, ہمارے ساتھ سینکڑوں خدا. نبی نے فرمایا علی آپ کہو تمہارے سینکڑوں ایک طرف, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ. سب کہو ہمارے ساتھ ہمارا اللہ, اونچا کہیں ہمارے ساتھ ہمارا. فرمایا ہمارے ساتھ اللہ, تمہارے ساتھ اللہ نہیں. مصطفیٰ نے صحابہ کو وہ ترغیب دی کہ دنیا نے لکھا آج تک اس طرح کی ترغیب جنگ کی کسی نے نہیں دی, کہ بچوں پہ وار نہیں کرنا, پیچھے سے وار, عورتوں پہ وار. میری طرف دیکھیں, صحابہ کو وہ صف بندی کرائی, دن ہو گیا, ساری رات روتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس کریں. میں نہیں ابو بکر, آج یہ تھوڑے سے غلام میرے, یا اللہ اگر یہ آج نہ رہے تو دنیا میں کوئی تجھے خدا کہنے والا نہیں بچے گا. آج ان کی حفاظت تو فرما, فتح تو عطا فرما, اپنی جناب میں سے انہیں فتح دے. یہ میرے روزے دار ہیں, یہ محمد کی محنت ہے. نہیں بولے, ابو بکر مصطفیٰ کی محنت ہے. کوئی بندہ کیسے جناب ابو بکر پہ بھونک سکتا ہے؟ رسول اللہ کہہ رہے تھے بدر کے میدان میں یہ ابو بکر میری محنت ہے, عمر میری محنت ہے, میری دعاؤں کو عمر کہتے ہیں. جسے مانگ کے مصطفیٰ لے اسے عمر فاروق کہتے ہیں. یہ باتیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, تو اچانک ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں خوش شکر ہے اللہ کا, نبی پاک مسکرائے. ہائے ہائے, میں دیکھ رہا ہوں کئی آنکھوں میں آنسو ہیں. مصطفیٰ روئیں, صحابہ روتے تھے. مصطفیٰ مسکرائیں, صحابہ مسکراتے تھے. ہمارا آنا جانا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا رونا ہنسنا, سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے.
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو۔ کیا؟ ابو بکر، اللہ کی طرف سے خوشخبری آ چکی ہے، اللہ کی فتح آ چکی ہے، فتح اسلام کی ہوگی۔ صحابہ کرام کو فرمایا یوں یوں آپ کھڑے ہو جائے، اب مجھے دیکھو سارے، سب مجھے دیکھیں۔ یوں 3 کافر آئے، ادھر سے 3 صحابہ، اسے کہتے ہیں انفرادی جنگ، 1 بائی 1، ایک ایک کی جنگ۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ تعارف کروایا، کہا نہیں واپس چلے جاؤ، ہم مکے کے چودھریوں کے بچے ہیں، سردار ہیں، ہمارے مقابلے میں سردار بھیجو، چھوٹے قبیلے والوں سے نہیں لڑیں گے۔ جب یہ بات کی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ یوں کہتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ آپ چپ رہ گئے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، نبی فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ آپ نے فرمایا اٹھو حمزہ، بولو تے صحیح، اٹھو عبیدہ، وڈے بندے چاہیے نے۔ فرمایا اٹھ میرا علی، نہیں بندے بولے نعرہ حیدری، جیوندے ہی رہو۔ جب کہا نا علی چلو، اب آگے کون تھا؟ عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا۔ جیسے ہی سامنے آئے مولا علی نے فرمایا تو وار کر۔ اس نے کہا آپ کریں، یہ جملہ میرا دنیا میں پوچھاؤ۔ علی فرمایا میں علی پہلے وار نہیں کرتا، اگر تو کلمہ پڑھے تو چھوڑ دوں گا، اگر دوڑ جائے تو پیچھے سے وار میں نہیں کروں گا، اگر لڑنا ہے تو تو پہلے کر۔ اس نے بہت زور سے وار کیا، علی نے یوں روکا جیسے مرحب کو کاٹا تھا، عمر عبد وقت کو کاٹا تھا، بڑے 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 جید بڑے بڑے پہلوانوں کو کاٹا تھا۔ علی نے یوں چھل کے لیا، 2 ٹوٹے کر دیے۔ دیکھیں جویں جوانا نے نعرے لائے نے نا، اتھے جدو علی نے انج کر کے بندہ چیریا نا، ادو سے ابا کیا نعرہ ہے حیدری۔ بڑے بڑے مولویوں کو تکلیف ہے، مولا کے نام سے دعا کرو اللہ ان کا اندر ٹھیک کرے، بولو تے صحیح۔ علی سے وہ دشمنی رکھتا ہے جن کے بڑوں کو علی نے قتل کیا ہے۔ تو اسی چوپ بیٹھی ہو سارے، ساڑھے وڈے علی نے نہیں مارے، سانو پتا علی انہوں مارے ہے جڑا جہنمی ہے، جنتی وال علی دی تلوار جاندی ہی نہیں۔ علی کی تلوار جانتی ہے، یہ میرا جوش خطابت نہ سمجھنا کہ شاہ صاحب جوش میں تھے، ہوش میں ہوں۔ علی کی تلوار جانتی ہے کہ اس بندے نے کل کو کلمہ پڑھ لینا ہے، علی کی تلوار اٹھتی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، جو محمد کے علم کا دروازہ ہے۔ بس یہ ہوا۔ حضرت جو عبیدہ تھے وہ بزرگ تھے، وہ دونوں قتل ہو گئے۔ ادھر اس نے وار کیا، حضرت عبیدہ، یہ پنی مبارک، پنی سمجھتے ہیں نا، پنڈلی، اس میں سے گودا بار آ گیا، زخم بہت ہی شدید ہوا، اب بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ مولا علی بڑے، جناب حمزہ بڑے، اس ظالم کو واسطے جہنم کیا، اٹھا کے انہوں خیموں کی طرف آئے۔
جب آئے رسول اللہ دیکھ رہے تھے، اب مجھے دیکھنا، یوں لا کے نا، یوں نبی پاک بیٹھے ہیں، یوں گردن سر انور حضرت ابو عبیدہ کا یار دے قدماں وچ. تسا جملے دا مول ہی نہیں پایا یار. اوہ جدو مرا تے یار دے قدماں وچ، اوہ جڑی او موت ہے او دی چاسی بڑی. نہیں بندے جی میری گل ہی نہیں سمجھے، میں جڑی گل سمجھانا چاہنا. حضرت ابو عبیدہ جب آخری وقت قریب تھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے تھے. وقت نزاع ہو سامنے مصطفیٰ ہو. نہیں دعا کرتے مولوی مسجد میں نماز کے بعد کہتے ہیں یا اللہ جب دم آخری ہو نگاہوں میں ہو جلوائے مصطفیٰ. اب وہ صحابی کہ میں قربان جاؤں جس کی جان روح قبض ہو رہی ہے، گردن ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، یوں مصطفیٰ کی چہرے پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں سائیں میری نوکری قبول ہے. تسی چپ بیٹھے ہو. اپنے لفظوں میں اگر بیان کروں مفہوم اس حدیث کا، وہ صحابی یوں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں سونیا تو ہن راضی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابی میں گواہی دیتا ہوں آپ شہید ہو. اور یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد گمسان کی جنگ شروع ہو گئی. گمسان سمجھتے ہیں اجتماعی جنگ. اب وہ چھوٹے چھوٹے دو شہزادے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ابو جہل کون ہے. وہ یوں کپڑے پکڑ، چاچا چھوٹے تھے نا، وہ دیکھتے ہیں کیا بات ہے جنگ کر رہے ہیں، کیا بات ہے کیوں تنگ کر رہے ہو. لیکن تنگ نہیں کر رہے. ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ وہ کہتے ہیں تو نے کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. بچے کیا کہتے ہیں؟ ہم ابو جہل کو، چودھری جو ہے ان کا، جو نبی پاک کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے گالیاں دیتا ہے. ٹائم ختم ہو گیا، جنگ جاری ہے. کوئی 10 منٹ جاری رہے کہ نہیں؟ ہاں قرآن پاک بند ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی. بس یہ سمجھیں کہ وہ معاذ اور معوذ قریب گئے، جا کے دیکھا سب سے اونچا ٹیلے پہ گھوڑا تھا، چھوٹی چھوٹی ننی ننی وہ کہہ لیں چاقو کہہ لیں خنجر کہہ لیں تلواریں کہہ لیں، ان سے وہ گھوڑے کی گردنیں وہ کاٹی، ٹانگیں کاٹی. وہ نیچے گرا، چھاتی پہ چڑھے، گردن کاٹ کے مار مار کے کہا تو گالیاں دیتا ہے محبوب کو. وہ جو کہتا تھا رسیاں کٹھیاں کرو ان کو باندھ کے لے کے جانا ہے، اس سے محمد کے چھوٹے چھوٹے شیر نہیں تھامے جا رہے. آج 56 countries of Islam estimated nearby 60 56 سے 60 ممالک اسلام کے، اور اسلام کے ملک کے نوجوان حکومتیں یوں فلسطین پہ ظلم. تسی چپ ہو، ڈر گئے ہو، پھڑ کے منو کھڑنا نے، تسی کیوں چپ ہو گئے ہو؟ اچھا کہو سبحان اللہ ذرا. یہ غیرت کی کمی ہے کہ کشمیر میں بیٹیاں رو رہی، ملک پاکستان میں کیا ظلم نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ہم نے راتوں کو رونا چھوڑ دیا، ہم نے راتوں کو گریہ زاری چھوڑ دی، ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا. ہمارے حکمران شرابی کبابی. آؤ دعا کریں، کچھ نہیں کرتے، دعا تو کریں کہ اس مہینے کا صدقہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما، ہم سب کو بھی نیک بنا. ہون ہولی بولے نے اللہ ہم سب کو نیک بنا. میری طرف دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے
ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जुमा ये है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक ना हो ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे अल्लाह भी रस्सी दराज कर देता है। ये इस्लाम और कुफर की पहली जंग हक को बातिल में इम्तियाज पैदा कर दिया। इस जंग ने बताया हक हक है, बातिल बातिल है। हक का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, हमेशा बुलंद रहेगा। इस जंग ने बताया यजीद कल भी मुर्दाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। ये जो हमें हयात मिली ये मुस्तफ़ा से मिली, दीन मिला मुस्तफ़ा से मिला। अगर रसूल के दामन से हैं तो हमारी खैर ही खैर है, नहीं तो खैर नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह बदर वाले सहाबा की उस कावश का सदका हमारे दिलों में भी वो जज्बा अता फरमा, वो कावश अता फरमा।